اور جو 50 لاکھ گھروں کا جو وعدہ ہم نے پاکستان کے لوگوں سے کیا ہے، انشاءاللہ اس کی طرف بہت جلد ہم عملی اقدامات بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک ریوائول ہے ہاؤسنگ سیکٹر کا، یہ پاکستان کی معیشت کو ہی تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ اور دوسری طرف ایک طرف ہم عام آدمی کے لیے کاروباری معاملات کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، دوسری طرف مافیاز کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ اور جہاں جہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت جو ڈر خوف نظر آتا ہے آپ کو، یہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں پہلی بار بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ پڑ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ میں کس طرح سے رات کو آپ دیکھ رہے تھے کہ کتنا چیخ چلا رہے تھے، اور آج ابھی دوپہر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پنجاب میں لاہور سے چیخیں آ رہی ہیں۔ سو لاہور سے لے کر کے تو لڑکانہ تک جو سارے مافیاز ہیں ان کی چیخیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت نے، عمران خان نے یہ وعدہ کیا تھا پاکستان کے لوگوں سے کہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ پاکستان کی امانت ہے، اور یہ پیسہ پاکستان کے لوگوں کو واپس ملے گا۔ لہٰذا اس کے اوپر جب آپ کارروائی کرتے ہیں تو یہ بڑے لوگوں کی چیخیں آپ کو سنائی دیتی ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں حمزہ شہباز شریف صاحب اگر پولیٹیشین ہوتے، اگر وہ ٹرولی ایک لیڈر ہوتے تو اپنی گرفتاری پیش کرتے اور وہ کہتے کہ مجھے آپ گرفتار کریں اور میرے خلاف ایلیگیشن جو ہیں ان کو ثابت کریں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پر اپنے ذاتی گارڈ سے، اس سے پہلے سپریم کورٹ کے اوپر بھی آپ کو معلوم ہے حملہ کیا گیا تھا۔ سو پی ایم ایل این کی جو پالیٹکس ہے وہ ہے ہی حملوں کی۔ پہلے ماضی میں انہوں نے مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، آج نیب کی جو پارٹی تھی اس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ نیب کی جو کارروائی ہے وہ قانون کے مطابق تھی، وہ وارنٹ لے کے گئے تھے، اور جو اب تک نیب نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے، اور آج صبح عدالت میں بھی جو انہوں نے پوزیشن واضح کی ہے اس کے بالکل مطابق ان کا جو اقدام تھا وہ قانونی تھا۔ اور حمزہ شہباز ایک ایم پی اے بھی ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ نیب سے تعاون کرتے، لیکن اس کے بجائے تعاون کرنے کے انہوں نے نیب کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی انویسٹیگیشن کو روکا گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی کی بات ہے، غیر قانونی عمل ہے، اور کار خواہ سرکار میں مداخلت کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو نیب خود سوچے گا کہ انہوں نے ان کے اوپر کیا کارروائی کرنی ہے۔ لیکن جو صبح آپ کی عدالت میں جو پیش ہوئے ہیں واقعات وہ بڑے واضح ہیں۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ کس طرح سے جو دو لوگ تھے، قیوم، ایک کا نام مجھے جو پتہ چلا ہے وہ فضل داد عباسی ہے، اور ایک کا نام قاسم قیوم ہے، علی ٹاورز میں اور صادق پلازا لاہور میں یہ لوگ جو ہیں یہ منی ایکسچینج کا کام کرتے ہیں۔ اب تک جو نیب نے عدالت میں تفصیلات پیش کی ہیں، اور اس کے مطابق تو یہ ہے کہ 85 ارب روپے سے زیادہ کے اثاثے شہباز شریف اور ان کی فیملی کے ہیں یو کے میں، اور یہ جو فضل داد اور قیوم ہیں علی ٹاورز اور جو صادق پلازا میں منی ایکسچینج کا کام کرتے ہیں ان کے ذریعے یہ پیسے ٹرانسفر کیے گئے، اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ لنچ پن تھے اس سارے کارروائی کے، اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ یہی ہیں کہ تقریباً 85 ارب روپے سے 100 ارب روپے کے درمیان جو پیسہ ہے انہوں نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجا، اور وہ پیسہ جو ہے اس سے پھر شہباز شریف فیملی نے اپنے ایسٹس خریدے۔ دیکھیے یہ پیسہ کوئی عمران خان کا کسی کا ذاتی پیسہ نہیں ہے، یہ پیسہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ۔ پچھلے اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے 1947 سے لے کے 2008 تک جو پاکستان کا کل قرضہ تھا وہ 37 ارب ڈالرز تھا، فورن قرضہ۔ اس 37 ارب ڈالر سے ہم نے اسلام آباد کا شہر بنایا، ہم نے گوادر کا شہر بنایا، ہم نے منگلا ڈیم بنایا، تربیلا بنایا، ہم نے اپنی نیول بیسز بنا لی، ہم نے اپنی آرمی کو اکوپ کر لیا،
ہم نے موٹر وے بنا لی. یہ 1900 پہلا جو 37 ارب ڈالر جو 2008 تک ہم نے لیا تھا یہ اس سے ہم نے کیا. 2008 سے 2013 تک یہ جو پیسہ ہے یہ ڈبل ہو کے 37 ارب ڈالر سے ہمارا قرضہ بڑھ کے 67 ارب ڈالر پہ چلا گیا, اور 2013 سے 2018 تک اب یہ 97 ارب ڈالر کے اوپر کھڑا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے پاکستان کا قرضہ 10 سالوں میں 3 دگنے سے بھی زیادہ کر دیا, 3 گنا کر دیا, تو آپ نے اس سے کیا کیا؟ آپ نے کیا پروجیکٹس لگائے, کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ بجلی ہم نے بنا دی, تو کیا $1 بلین اب میگا واٹ بجلی پڑ رہی تھی؟ سو ٹوٹل اس وقت جو پاکستان میں جو معاشی مشکلات ہیں اس کی ذمہ داری 2 شخصیات کے اوپر عائد ہوتی ہے. ایک کا نام ہے آصف زرداری, دوسرے کا نام ہے نواز شریف. دونوں اپنے کرائے جو ہیں, اپنے کیے کا جو معاملہ ہے وہ بھگتیں گے. یہ جو باقی سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں, حمزہ شہباز ہوں یا مریم نواز ہوں, بلاول بھٹو ہوں, یہ سارے ان دونوں لوگوں کے فرنٹ مین ہیں, کیونکہ یہ بچوں کے نام کے اوپر اپنی پراپرٹیز رکھتے ہیں. اپنی پراپرٹیز یہاں پہ حکومت کی, یہاں سے پیسے اٹھائے باہر بھیجے, اور آپ یہ کہتے ہو کہ شرم نہیں آتی کہ ہمارے بچوں کے اوپر پاکستانی لاز اپلائی نہیں ہوں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو کارروائی تھی نیب کی وہ ایک قانونی کارروائی تھی, اور اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اس کو بالکل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ اس کو قانون کا مذاق اڑایا گیا ہے. اور یہ جو احتساب کا عمل ہے کہ نہ تو بلاول صاحب کی دھمکیوں سے رکنے والا ہے, نہ ہی حمزہ شہباز شریف صاحب کی دھمکیوں سے رکنے والا ہے. اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچنا ہے, اور پاکستان کے لوگوں کا انٹرسٹ ہے کہ یہ جو ہے منطقی انجام تک پہنچے. یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ ہر 5 سال بعد ایک خاندان آ جائے اور اس کے بعد اپنے ہی خاندان جو ہے, ان سب لوگوں سے آپ پوچھیں, یہ جو اس وقت ابو بچاؤ موومنٹ چلا رہے ہیں, کہ یہ انہوں نے, ان کے بچوں نے زندگی میں 1 روپیہ کمائی نہیں کی. کبھی یہ ہیلی کاپٹر سے جہاز کے بغیر سفر نہیں کرتے, چارٹرڈ جہاز ان کے بک ہوتے ہیں, کوئی 5 مرلے کی ان سب کی گاڑیاں ہیں, اور اسکواڈ ہوتے ہیں 20. آپ لوگوں نے زندگی میں آپ نے کمائی نہیں کی, کوئی آپ کا آگا پیچھا نہیں ہے, کوئی آپ کی بزنس نہیں ہے. آپ لوگ اس طرح رہے ہیں کہ اس طرح سے جو عرب پرنس ہیں وہ بھی اس طرح سے نہیں رہتے ہوں گے. تو آپ کے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ جب آپ ان سے پوچھیں کہ پیسے کہاں سے ہیں, اس وقت جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے, اس وقت سارا نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے. سو نہ انشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے, نہ پاکستان میں معیشت کو کوئی خطرہ ہے, نہ ہی فضل الرحمان صاحب کو میں بتا دوں, نہ ہی پاکستان میں اسلام کو کوئی خطرہ ہے. صرف چوروں ڈاکوؤں کو خطرہ ہے. ان کو اپنی اس وقت رات کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں, ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں, اور جو وقت گزرے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو رات کو میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا اسپغول پی کے سویا کریں, کچھ بہتری ہوئے گی, لیکن اب وہ اسپغول سے بھی بات آگے چلی گئی ہے, اینٹی بایوٹکس پہ چلی گئی. تو ان کو رات کو سکون نہیں آنا. باقی انشاءاللہ پاکستان کی ترقی ہوگی, اس سے پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. بلاول اور ان کے والد نے کل آپ کی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا, تو کیا مستقبل ہے اس تحریک کا؟ اس تحریک کا وہی مستقبل ہے جو پیپلز پارٹی کا ان الیکشنوں میں ہوا ہے, کوئی مستقبل نہیں. وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے بہت کوششیں کر رہی ہے. ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے بھی بات کی کہ اس کے ریوائیول سے پاکستان مزید بہتری کی جانب جائے گا. جبکہ آج کے معاملے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ احتساب کے نام پر صرف مافیاز کی ہی چیخیں نکل رہی ہیں, لیکن پاکستان میں احتساب کا عمل نہیں رکے گا. اور نیب لاہور کا بڑا ایکشن, حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کے گھر پر چھاپا مارا گیا. شہباز شریف اور حمزہ شہباز دونوں گھر میں موجود تھے. 8 سے 10 رکنی ٹیم شہباز شریف کے گھر کی چھان بین کے لیے پہنچی. حمزہ شہباز سے سوالات بھی کیے گئے, تاہم وارنٹ کے باوجود گرفتار کیے بغیر ہی ٹیم واپس روانہ ہو گئی. نیب لاہور کا بڑا ایکشن ہوا اور حمزہ شہباز کی گرفتاری کے لیے ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف کے گھر پر چھاپا مارا گیا.
आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए नैब लाहौर की टीम ने शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन रिहाइश का 96H में छापा मारा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी घर में मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक नैब की 8 से 10 रुकनी टीम ने शहबाज शरीफ के घर की छानबीन की। हमजा शहबाज से सवालात भी किए, ताहम वारंट के बावजूद गिरफ्तार किए बगैर ही वापस रवाना हो गए। मरियम औरंगजेब ने नैब के छापे की मजम्मत करते